السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیر اعظم جناب عمران خان نے قومی رحمت للعالمین کانفرنس کے اختتامی سیشن سے آج خطاب کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ قانون کی جنگ جیتنے تک ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں انصاف کی جنگ لڑتا رہوں گا، اور انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ ریاست مدینہ میں جو جرنیل اچھی کارکردگی دکھاتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا۔ اب اسے بہت سارے لوگ ناقدین جو ہیں وہ سیاسی حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ اس میں بہت سارے پہلو بھی تلاش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پہ بات کروں پی ڈی ایم کی یا اپوزیشن کی طرف سے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، وہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی احتجاج کل سے شروع ہو جائے گا، اور ملک گیر یہ احتجاج ہوگا، جس میں پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پہیہ جام ہڑتالیں بھی ہوں گی، لانگ مارچ تک معاملات جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے کہا اور بزدار صاحب نے کہا ہے پنجاب میں بحال کر دیے، تو اس میں نے کہا جی بحال کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بلدیاتی انتخابات عام انتخابات کرائے جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت گورنمنٹ ختم کر دی جائے، وفاقی حکومت ختم ہو جائے، عام انتخابات کرائے جائیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ عام انتخابات ہوں گے تو عوام جنہیں اب سلیکٹ کرے گی اسے ہی ہم تسلیم کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے اپوزیشن کا یہی ایجنڈا ہے اس وقت، مہنگائی کو لے کر کے یہ تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں شامل نہیں ہیں، گو کہ جو حکومت میں شامل ہیں پریشانی تو ان کو بھی ہے مہنگائی سے، لیکن دیگر جو معاملات ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ بالخصوص مہنگائی کے حوالے سے ہم نے دیکھا وزیر خزانہ تھے، اب مشیر خزانہ ان کو بنا دیا گیا ہے، حالانکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے حکومت کی کہ سینیٹر بنوانا تھا انہیں، لیکن کسی صوبے سے بھی ان کو سینیٹر گورنمنٹ نہیں بنوا سکی ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ سینیٹر کے بجائے انہیں مشیر خزانہ بنا دیا جائے۔ امریکہ کے دورے پر تھے وہ، اور وہاں سے کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئی ہیں کہ جناب مذاکرات آئی ایم ایف سے ناکام ہو گئے، لیکن تردید کی وہاں پر مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں وہاں سے تو $1 ارب ہمیں مل جائیں گے، اگر نہیں ملتے تو پھر معیشت کا جو حال ہے اس سے بھی بدحال معیشت ہو جائے گی۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بلکہ موجود ہیں آصف باجوہ صاحب، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور ممبر ہیں آپ پنجاب اسمبلی کے۔ بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب آپ کا بھی، اور نصرت بھائی صاحبہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا سب سے پہلے نصرت بھائی صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گا، اور آج جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو قانون کی جنگ جیتنے تک ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی، تو کیا سمجھا جائے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے مکمل طور پر یہ تسلیم کر رہے ہیں آپ کہ اس وقت بھی مکمل طور پر جمہوریت بحال نہیں ہو سکی ہے؟ اچھا آصف باجوہ صاحب، نصرت بھائی صاحبہ سے بھی، نصرت صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ باجوہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہوں انصاف کے لیے جنگ بھی لڑتا رہوں گا، اور قانون کی جنگ جیتنے تک ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی، تو آپ ظاہر سر لائر بھی ہیں، کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ گزارش یہ ہے کہ عمران صاحب جو ہے نا، نیازی صاحب، یہ آج بھی جو 126 دن کا ایک کنسرٹ شو تھا ٹی چوک میں، اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا محسوس کرتے ہیں، اور جب یہ آڈینس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مائک پہ ڈائس پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسے نظر آتا ہے جیسے آگے کوئی ان پڑھ جاہل اور اجڑ لوگ گنوار بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی انڈر میٹرک پروفیسر ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس عیسوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ کیا، اور انہوں نے حضرت عمر نے خالد بن ولید کو تبدیل کر دیا، اور پھر کبھی سر ونسٹن چرچل کی یہ بات کریں گے۔ بات یہ ہے، کیا آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ رہتے پاکستان میں ہیں، حکمرانی آپ کو پاکستان کی ملی ہے، لیکن آپ باتیں دوسرے ممالک کی کرتے ہیں۔ آپ اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اوپر جو ہے وہ فرض کریں، وہ لازم کریں کہ جس طرح ریاست مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ تعمیر کی تھی، اور جس طرح صحابہ کرام نے وہاں پہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پوری دنیا میں انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور پاکستان سے کئی گنا زیادہ بڑی ان کی سلطنت تھی۔ اور کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان میں
ریاست مدینہ 1% بھی یہاں پہ ان کے قانون نافذ ہیں؟ یا یہاں پہ جو گڈ گورننس اس وقت تھی آج یہاں پہ موجود ہے؟ کیا اس وقت جو خارجہ پالیسی ان کی تھی، دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے؟ کیا آج پاکستان میں ایسے ہیں؟ کیا جس طریقے سے حضرت عمر یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریب عوام کا خیال رکھتے تھے، کیا یہاں پہ ایسا ہے؟ کیا اس اچھا وقت ٹھیک ہے، اس میں تو باجوہ صاحب، لیکن ایک دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وزیر داخلہ ہے شیخ رشید صاحب، جب آپ لوگوں نے اعلان کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ احتجاج کا، کہ ملک گیر احتجاج ہوگا، دھرنا ہوگا اور پہیہ جام ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پی ڈی ایم مرا ہوا سیاسی ہاتھی ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا. اور جی میں عرض کروں، دیکھیے شیخ رشید صاحب جو ہیں، یہ ان کو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں یہ پنڈی کا شیطان ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص وہ ہے جس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ کسی بھی دوسرے پولیٹیکل فگر کے سامنے بیٹھ کے کوئی پروگرام ٹی وی پہ بیٹھ کے کر سکے. جہاں پر وہ شخص جاتا ہے وہ اکیلا جاتا ہے، اس میں اتنی جرت نہیں کہ وہ کسی کا کرٹیسزم برداشت کر سکے. یہ اتنا غلیظ آدمی ہے کہ اس نے کتنی بدتمیزی کی عمران سے اور کتنی غلط باتیں کی عمران نیازی نے اس کے خلاف. سر یہی سیاست ہے، لیکن باجوہ صاحب یہی تو سیاست ہے نا. آج کے جو آپ کے دشمن ہیں کل کے دوست ہوں گے، آج کے دوست کل کے دشمن ہوں گے. اس پر مزید میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ ڈاکٹر محمد صفوان ملک صاحب نے بھی جوائن کر لیا، رہنما ہیں پی ایس پی کے. ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ اس وقت ملک گیر احتجاج کی بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، تو آپ کی جماعت ڈاکٹر صاحب کہاں اس وقت سٹینڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ کہا یہ گیا تھا محرم کے بعد آپ لوگ بھی سڑکوں پر ہوں گے، اور آپ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی سڑکوں پر ہوں گے. اب ظاہر ہے وفاقی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی یقیناً آپ لوگوں کی پارٹی کوئی نہ کوئی سٹینڈ لے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ بالکل ہم نے یہ کال دی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کریں گے، اور اس بات پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں، ہم بالکل کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیا لوگ نہیں مل رہے احتجاج والے یا کوئی اور مسائل ہیں؟ نہیں، وہ اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہمارا جو ملک ایک بہت زیادہ ٹرانزیشن فیز سے گزر رہا ہے، اور آپ صورتحال آپ اس کو بہت زیادہ پولیٹیکلی سمجھتے ہیں کہ حالات کس طرح چینج ہو رہے ہیں. بٹ دا ریالٹی از کہ جو عام آدمی ہے وہ سفر کر رہا ہے. وفاقی حکومت نے اپنے مفادات کی خاطر اس صوبے کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے. اچھا ابھی آپ نارمل آدمی سے پوچھیں جو پیٹرول ڈلوانے جا رہا ہے، وہ 138 روپیز کا پیٹرول لے رہا ہے، ڈالر آپ کا 173 تک پہنچ چکا ہے. تو ایونچولی جو کامن مین ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وسیلہ بھی آپ کے سامنے. یہ تمام چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، تو اس میں آپ لوگ ظاہر عوام کے ساتھ یا عوام کے درمیان کب ہوں گے اور کب احتجاج ہوگا؟ دیکھیں انشاءاللہ ود اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم ہم اس پہ بھرپور ایک انشاءاللہ اعلان کریں گے، اور اس اعلان کو انشاءاللہ میچور کریں گے. جی ہمارے ساتھ ہوں گی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا. نصرت بھائی صاحب ہم انشاءاللہ دسمبر میں ہم نے کال کی ہے ایک جلسے کی، اور دسمبر میں انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کراچی کے عوام کو گیدر کریں گے، اور کراچی کی عوام اس جلسے میں اپنا فیصلہ سنائے گی کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں آپ، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بات تھوڑا سا سمجھا دیجئے. میں یہی بات میں ان سے بھی پوچھنے والا ہوں باجوہ صاحب سے بھی، کہ یہ کیا جلسہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ جس کا جتنا بڑا جلسہ ہوگا تو سمجھا جائے کہ حکومت فیل ہوگی. اپوزیشن نے اگر بڑے جلسے کر لیے یا حکومت نے اچھا جلسہ کر لیا تو سمجھیں کہ اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں رہا. نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو حکومت بنائے گا اس کے ساتھ بھی کچھ سپورٹ تو آبویسلی ہوگی، اور جو اپوزیشن میں ہوگا اس کے ساتھ بھی سپورٹ ہوگی. اب یہ تو آپ جیسے ساتھی بھائیوں نے وہاں پر آنا ہے اور اس چیز کا محاسبہ کرنا ہے کہ جن لوگوں پہ جلسہ ہو رہا ہے ادھر وہ وہاں کی ریلیونٹ آواز ہے یا وہ کہیں سے بلائے گئے یا لائے گئے لوگ ہیں. جس طرح ابھی ایک ریسنٹلی 17 تاریخ کو جلسہ ہوا. اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب توقف کیجیے گا، میں اس پہ چاہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب آپ ذرا کامنٹ کر دیجئے، کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اب احتجاج کے جو اعلانات ہوئے ہیں سڑکوں پر ہوں گے، اور اس میں مولانا صاحب تو فرما رہے ہیں جی پہیہ جام بھی ہوگا، لانگ مارچ تک معاملات جائیں گے، اور بلدیاتی الیکشن وہ کہہ رہے ہیں جی رہنے دیں، عام انتخابات کرا دیے جائیں. اچھا اس پر یہ بتائیے باجوہ صاحب، تو اس میں تو ظاہر ہے جب پہیہ جام ہڑتالیں ہوں گی، لانگ مارچ تک معاملات بھی جائیں گے. ہمارے یہاں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے جی لانگ مارچ تبھی ہوتا ہے کہیں سے اشارہ ہو. تو کیا اشارہ ہو چکا ہے نون لیگ کو، اس لیے ان تمام باتوں پہ ایگری کر لیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک یہ جو پی ڈی ایم ہے نا اور ساتھ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. جب پی ڈی ایم بھارت میں وجود میں آئی تو سب سے پہلا جو کوشچن تھا
जो राइज हुआ वो यही था कि इस मुल्क की जब से बागडोर पीटीआई की लीडरशिप ने संभाली है और मुल्क जो है उसमें महंगाई की तरफ जा रहा है, गरीब पिस रहे हैं, इन्होंने सालाना की बुनियाद पे जो लोगों की तनख्वाहें थी वो भी नहीं बढ़ाई, और अब उसके साथ साथ जो नए इशूज हैं, डॉलर का रेट है, पेट्रोल की कीमत है। देखिए, मैं पेट्रोल के मतलब ये जो बात आप कहते हैं ना इशारे की बात नहीं है। हम किसी इशारे के मुंतजर नहीं है, हम अवाम के इशारे के मुंतजर हैं। अवाम बेपनाह तंग है, अवाम इनकी पॉलिसियों से, इनकी जो स्पेशली जो मईशत के मुतल्लिक इनकी टीम है, मईशत के मुतल्लिक इनकी जो झूठी और बेबुनियाद बातें, और देखें ये टीवी पे बैठ के कह देते हैं कि इमरान नियाज़ी ने सख्त फैसले किए हैं। भाई कौन से सख्त फैसले किए हैं? आपने सख्त फैसले नहीं किए, आपने गलत फैसले किए हैं। आप में अहलियत ही नहीं है, ना आप में अहलियत है, ना आपकी टीम में अहलियत है। आपने गरीब आदमी का जीना तो ऊपर कर दिया है। और एक बात मैं अर्ज करूं आपको सर, $1 अब कीमत बढ़ी है, पिछले 15 दिनों में $1 एक बैरल की बढ़ी है, और एक बैरल में 160 लीटर होते हैं। अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में जाएं तो $1 लीटर की पेट्रोल की या डीजल की कीमत बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने $10.5 बढ़ा दी है। और मैं एक बात और बड़े वसूख से कहता हूं कि $140 पर बैरल रेट था जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो पाकिस्तान में वो तेल दे रहे थे वो $80 लीटर था। अब $80 है, $80 रेट है बैरल का, तो ये $140 इन्होंने पेट्रोल कर दिया। इनको कोई समझ नहीं है, इनको कुछ इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई होमवर्क नहीं है। हमें इशारा अवाम की तरफ से है, अवाम कहती है कि आप सड़कों पे आए, हमें गाइड करें, हम सड़कों पे आने को तैयार हैं, और इंशाल्लाह अवाम सड़कों पे आएगी और ये देखेंगे कि ये भाग जाएंगे, क्योंकि ये इस अहल नहीं है, ये अवाम को डिलीवर नहीं कर सके, एक भी वादा इफा नहीं कर सके। ठीक है बाजवा साहब, ठीक है बाजवा साहब, लेकिन इसमें एक मैं ऐड कराना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तहसीन आब्दी साहिबा ने मैं ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी पूछेंगे कि आप ज़ाहिर पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अब ज़ाहिर हड़ताल और तमाम चीज़ों के लिए आप भी तैयार हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एहतजाज शुरू भी कर दिया है, और ख़ास तौर पर जो जलसा किया कराची में तहसीन आब्दी साहिबा, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह गर्जे बरसे हैं, गो कि एक कामयाब जलसा था कराची में आप लोगों का। तो अब क्या स्ट्रेटजी है इस हुकूमत को घर भेजने के लिए? कोई तय किया आप लोगों ने कि जी जलसे होंगे, पहिया जाम होगा, जिस तरह पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तो कहा जा रहा है कि जी हड़तालें होंगी, पहिया जाम होगा, और मामला जो हैं वो लॉन्ग मार्च तक जाएंगे, और हमारा मुतालबा यही है कि जी फौरी इंतखाबात करा दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, महंगाई का जिस तरह का बोझ आवाम पे डाला जा रहा है, अगर आप आज की न्यूज़ देखें आपके जी 1700 रुपये जो है वो एकदम से सोने पे पर तोला जो है वो बढ़ाए गए हैं। डॉलर मुल्क की तारीख में कभी इतना महंगा नहीं हुआ कि 173 का डॉलर इस वक्त हो चुका है। तो मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी भी IMF के मुसलसल प्रेशर्स आ रहे हैं, आपके डिसीजन इतने गलत हुए, आपने हर पॉलिसी इतनी गलत लेके आए, आप कभी हाउस में चीजें लेके नहीं आते, आप इंडिविजुअली या जो कलेक्टिव डिसीजन भी लेते हैं, तो वो आपकी टीम का फेलियर इतनी दफा साबित हो चुका है कि जी आपके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। जिन लोगों को आप करप्ट बोलते आ रहे हैं उनको ही आपने अपनी टीम का पार्ट बनाया हुआ है। जब गलत डिसीजन हो रहे हैं तो अगर आप किसी से मशवरा ले लें जो कि सीजन पॉलिटिशियन है, तो शायद बेहतरी आ सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अली हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी सीरियस। अच्छा, आप कह रहे हैं जी मशवरा ले लें। देखिए, दो चीजें आपने कहा जी, करप्ट लोग हैं हुकूमत में और इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। दूसरी जानिब हम ये भी तो देख रहे हैं कि जाहिर है PTI की नुसरत वाइस साहब भी हमारे साथ होंगी, तो वो ये कहते हैं कि जनाब सिंध गारमेंट भी इसी तरह है, हमारी कारकर्दगी तो सिर्फ 3 साल की कारकर्दगी की आप बात कर रहे हैं, सिंध गारमेंट को तो 14 साल हो गए, और उसके बावजूद भी हम जैसी कारकर्दगी भी नहीं है, और हमने 3 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने रखी थी। पीपल्स पार्टी 14 साल की कारकर्दगी रखने को तैयार नहीं आवाम के सामने। अली कहने को तो बड़ी बड़ी बातें हम भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप जाके चीजें चेक करें कि इनको जब हमने मुल्क दिया था तो उस वक्त कितना हम पे खर्चा चढ़ा हुआ था, तमाम चीजों के आप रेट्स देख लें, महंगाई का क्या रेशो, तो आज महंगाई का क्या रेशो है। मतलब हम इस वक्त ये इतने झूठे क्लेम इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो टीवी पे आके कहते हैं जी हमारी जो है वो खत्ते में सबसे जो है सस्ता मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है। आज ही की रिपोर्ट आई, एक सरकारी रिपोर्ट आई है जी, आपने भी डेफिनेटली पढ़ी होगी कि खत्ते में सबसे ज्यादा सितंबर के महीने में 9% पे रहे हैं हम, हमारा 9 का रेशो रहा है। अगर आप तमाम फैक्टर फिगर्स देखें कि इंडिया जो है वो 4 पॉइंट समथिंग पे था,
इंडोनेशिया जो है 3 पॉइंट समथिंग पे था, चाइना 0.5 पे था। आप इतने झूठे मतलब आवाम को क्या, आपने आवाम को पता नहीं बिल्कुल बेआसरा यतीम को समझ ही लिया कि आप उनको जाहिल भी समझ रहे हैं। अल्लाह ना करे कि आप जो झूठ बोलेंगे वो यकीन करेंगे, क्या उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स वो निकालेंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा, वो इस दुनिया में नहीं रहते। मतलब आप सिंध गवर्नमेंट अगर ब्लेम कर रहे हैं, आप तमाम अच्छा इस पर देखिए तहफ़्फ़ुज़ात तो सभी के हैं ना, इस पे डॉक्टर साहब आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपके हवाले से तो खास तौर पर ही कहा गया कि जी मुहर्रम के बाद जो है आप लोग सड़कों पर होंगे और एहतजाज होगा। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध तबाह कर दिया उन्होंने, उसके बाद वफाक की जानिब आप लोग देखेंगे। तो खामोशी छा गई है। जिस तरह पहले मैंने सवाल किया, दोबारा दोहराए देता हूँ कि जनाब क्या लोग नहीं मिल रहे, कारकुनान नहीं है आपके पास, ये तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों हैं आप लोग? अच्छा अली भाई देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एक तो ये बड़ा एक अल्लाह माफ करे खुदा का अजाब है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो है, जिसने 13 साल में सिंध को जो है वो बिल्कुल कचरा कर दिया, कबाड़ा बना दिया, कराची जैसे शहर को कचरा। अल्लाह का अज़ाब कह रहे हैं, देखिए लेकिन डॉक्टर साहब बात कर रहे हो तो बहुत अफसोस की बात है डॉक्टर साहब, लेकिन आप अल्लाह का अज़ाब जिन्हें कह रहे हैं, 242 अरब रुपए इन्होंने सूबे में खर्च कर दिए डॉक्टर साहब, और उसके बाद डॉक्टर साहब बात तो सुन लें, डॉक्टर साहब सवाल सुन लें, ये किस मुंह पे कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आई पहली बात। डॉक्टर साहब ये दूसरी बात से पहले तवक्कुफ कीजिएगा, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था, अगर जिस तरह आपने कहा ये अल्लाह का अज़ाब, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब भी आप बात करें, और हकीकत भी है कि पैमाना क्या है, वोट ही है, और वोट लेकर वो तीसरी मरतबा मुंतखब होकर आ गए। अब आप उसे कुछ भी कहें, अगर देखें ना, ये तो अगर आपकी मैं बात को इसको मान भी लेता हूँ, तो इस पैमाने पर भी देखें तो ये कौमी सतह की जमात आज एक सूबे में भी अंदरूनी होकर रह गई है, और इंशाल्लाह कमिंग इलेक्शन में यहाँ से भी साफ हो जाएगी। ये सिर्फ एक मफाद परस्त टोला है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये मफाद परस्त लोगों के भी जब मफाद हटेंगे तो ये खुद इनके सारा मसला साफ हो जाएगा। 2700 अरब रुपए इन्होंने एजुकेशन पे खर्च किए और आज भी 70 लाख बच्चे सूबे में स्कूलों से बाहर हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारा सूबा गवाही दे रहा है। ये मफाद परस्तों की आवाज पर तो वैसे भी लोग लबैक नहीं कहते, तो कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। 2023 में ये छोटा मोटा भी इनका रहता है वो भी हम साफ कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप लोग साफ कर देंगे। तहसीन आप साहब सुन रही हैं, आपके पीएसपी के दावे हैं कि साफ करने वाले हैं आप लोग। आप किस पार्टी से हैं, ये किसका आजाद मुसल्लत किया गया आपके शो पे, कौन सी पार्टी से हैं ये पीएसपी के डॉक्टर सफवान मलिक साहब। मतलब खुदा को माने, अली बात भी कोई करे कि जिसकी पार्टी कहीं नजर आ रही हो, ये सिर्फ एक इलाके की या इनके घर की पार्टी बन के रह गई है। मतलब शर्म आनी चाहिए नेशनल टीवी पे बैठ के इतनी बदतमीजी से, मतलब वो लीडर ने जो सिखा दी ये तमीज कि जी इसी तरह जाके बात करनी है तो शायद सुन ली जाए, वरना तो कोई आपको मुंह ही नहीं लगाएगा, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता। तो इनको बोले किसी सीनियर को लेकर, किसी अच्छी पार्टी के बंदे को लेकर तो मैं रिस्पॉन्ड भी करूंगी। मतलब इनको तो रिस्पॉन्ड करना अपनी इंसान इंसल्ट करवाने के उसमें है कि ये एक इलाके की जमात है। इनके सीएम के भी ख्वाब देखते हुए आए, बेचारे के साथ तो जो हुआ है ना वो तो अली हम सब जानते हैं कि लोग हंस रहे थे इन पे कि किस किस तरह के क्लेम करते हैं। ये अपनी पार्टी मतलब इनको जिस तरह बिठा के लाया गया, लोगों को लोग आपकी मफाद परस्ती से ही हंस रहे हैं, आप हमारे हंसने में परस्ती कर रहे हैं। लेकिन चले इस पर तहसीन मसला ये है कि खान साहब, इमरान खान साहब आज हुकूमत में हैं, 22 साल जद्दोजहद की, उन्होंने एक जमाने में टांगा पार्टी उन्हें भी कहते थे। अच्छा मैं तो खान साहब की कारकर्दगी पे बात कर रही थी, इनको इतनी तकलीफ क्यों हो गई मुझे नहीं समझ में आ रहा। कराची वालों का गम है हमें, इसलिए तकलीफ हो गई मैडम, कराची वालों का गम है हमें। थोड़े मैनर सिखाएं, अपनी दवारी में बोला जाता है, मैंने इनकी चरण में नहीं बोला, इनकी तमाम बदतमीजी के बावजूद। आप पर्सनल बात कर रही हैं, मैं आपसे पर्सनल बात नहीं कर रहा, आप पर्सनल बात कर रही हैं। आप जब पर्सनल बात करेंगी तो बिल्कुल मैं आपको पर्सनल जवाब दूंगा। पता नहीं कौन सा डॉक्टर साहब लगाने से ना आप एटीट्यूड बता रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे, तमीज सीखिए, तमीज से बात कीजिए। पर्सनल नहीं हो, मुझे पता है आपका सब पता है, मुझे पर्सनल नहीं हो, मैं बोल दूंगा। पर्सनल सियासत की बात हो रही है, एहतजाज की बात हो रही है जी, मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। अब बाजवा साहब आपकी तरफ में आऊंगा। शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि इदारों पर इल्जामात लगाकर मरियम अपने लिए गड़ा खोद रही हैं। तो सर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रही हैं आपके लीडर, तो उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट को भी हैं, और ये वज़ीर दाखिला ने रिस्पॉन्ड किया है। वो कह रहे हैं जी इदारों पर इल्जामात लगाएंगे तो फिर अपने लिए आप गड़ा खोद रहे हैं, और ये ढके छुपे अल्फाज में धमकी समझ लें आप। देखिए मैं ये करता चलूं कि मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट है, और कतई तौर पे वो इदारों की बात नहीं करती। उन्होंने इससे पहले अर्ज की थी, अपनी तकारीर में ये कहा था कि मैं किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं करती, मैं एक माइंड सेट के खिलाफ बात करती हूँ या एक शख्स के खिलाफ बात करती हूँ, इदारे की बात नहीं है। उन्होंने इदारे के लिए कहा कि ये फौज हमारा इदारा है, हम इनको जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारी लीडरशिप है, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं। उन्होंने सैल्यूट पेश किया,
لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ کسی ادارے کی بات ہے تو ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شیخ رشید صاحب کو چاہیے کہ وہ چونکہ ایک اقتدار پرست اور اسے اقتدار میں ڈوبے ہوئے شخص ہیں اور ان کو پچھلی باتیں وہ بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 14 مرتبہ منسٹر بنا ہوں۔ ایک ایسا بھوکا شکاری ہے، ایک ایسا اقتدار کا بھوکا شخص ہے جس کی کسی بات پہ میں تو اچھا چلیں جی، آپ تو یقین نہیں کر رہے، بہرحال ایک بڑی ظاہر وزیر داخلہ ہے پاکستان کے اور بڑی اہم پوسٹ ہے۔ اچھا اس پہ چھوٹا سا مجھے بریک لے لوں، بریک کے بعد ایک بڑا اہم ایشو ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ تینوں رسپونڈ کیجئے گا، اور پی ٹی آئی کی میڈم نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں خان صاحب نے آج جو قومی رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس تھا اس کے اختتامی سیشن سے خطاب کیا، اور جہاں انہوں نے اسلامی حوالے سے بات کی وہیں انہوں نے سیاسی حوالہ بھی بیچ میں لے آئے اور انہوں نے قطری خط تک کا حوالہ دے دیا۔ کیا انہوں نے کہا تھا، یہ میں خبر پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کا اور ان کے تمام وزراء کا یہ کہنا ہے کہ جی مہنگائی کی جو لہر آئی ہوئی ہے اس وقت، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن نے مہنگائی کو جواز بنا کر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں تمام ہی تقریباً سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب یہ احتجاج کیا رنگ لاتا ہے، کیونکہ جو کہا گیا ہے اس میں کہ پہیہ جام ہڑتالیں ہوں گی، لانگ مارچ تک معاملات بھی جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تبدیلی چاہتی ہے اپوزیشن، اور عوام ظاہر اگر ساتھ نکلتے ہیں تو اٹس مین کہ عوام بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اب باجوہ صاحب، اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں آپ سے بھی کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں آپ کی جانب سے یہ جو انکار کیا گیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ بلدیاتی الیکشن کا کوئی جواز نہیں، کیوں نہیں چاہتے آپ کہ بلدیاتی الیکشن ہو؟ حالانکہ بلدیاتی سیٹ اپ تو عوام کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، نچلی سطح تک اختیارات پہنچتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں۔ سوری، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے جو سابق تھے وہ بحال ہو چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو بھی انتخاب ہو وہ ای وی ایم کے ذریعے ہو، جو دنیا میں ایک ناکام ترین طریقہ انتخاب ہے، اور اس سے پہلے جو سسٹم ان کا بیٹھ گیا تھا، آپ نے دیکھا کہ 2018 تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ انتخاب نہیں، طریقہ واردات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، میری ایک چھوٹی سی مثال، ابھی 30 سپٹمبر کو ڈیٹ تھی ایف بی آر کی گوشوارے جمع کرانے کی، اور انہوں نے رات 10 بجے گوشوارے جمع کرانے کی، انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ کو بڑھا دیا، اور ایک ریزن بتائی سر انہوں نے، بڑی قابل غور بات ہے جی۔ انہوں نے کہا کہ اتنا پریشر تھا کہ ہمارا سسٹم بیٹھ گیا، آن لائن سسٹم پہ ہمارے گوشوارے نہیں ہم لے سکے، اس وجہ سے ہم نے یہ ڈیٹ بڑھائی ہے، اور اس کے بعد صرف 3 لاکھ لوگوں نے، صرف پورے پاکستان میں سے 3 لاکھ لوگوں نے گوشوارے جمع کروائے ہیں 15 دنوں میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بددیانتی ہے، بدنیتی ہے، اور یہ ایک طریقہ واردات ہے جس کو یہ آزمانا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے۔ دنیا کی کسی بھی جدید ریاست میں، پاکستان کے ساتھ انڈیا ہے، وہاں پہ بہت سارے ممالک میں ناکام ہوا۔ اچھا اس میں ایک بات یہ بتائیے باجوہ صاحب، میں چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ رسپونڈ کر دیجئے کہ جس طرح کے نئے انتخابات کا مطالبہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے جی انتخابات ہو جائیں، اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو کیا میاں نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب واپس آ جائیں گے انتخابات سے پہلے، یا جب تک ان کو شورٹی نہیں مل جاتی کہ آپ کی حکومت بن رہی ہے اس وقت تک وہیں رہیں گے؟ دیکھیے شورٹی کی بات نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ پاکستان آئیں گے، اور انتخابات سے پہلے یا بعد میں؟ نہیں، دیکھیے یہ میں آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ وہ کب آئیں گے، لیکن وہ یقینی طور پہ پاکستان آئیں گے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے نام لیا، ان کے متعلق ابھی جب آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے تو اس وقت سے نیوز آئی ہے کہ یو کے کی ایک کورٹ نے
جو اربوں ڈالر کا انہوں نے ایک جھوٹا الزام حد تک لگایا تھا بالکل بالکل پاکستان بالکل کے ایک نیشنل لیول کے ٹی وی نے اور ان کے AR بھائی نے اینکرز سے، بالکل جو بھی تھا آپ کو پتا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، نہ لینا چاہیے مجھے، ان کو 1 لاکھ پاؤنڈ فائن بھی کیا گیا ہے اور انہوں نے ریکارڈ کروائی ہے اپنی معذرت بھی۔ تو بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے بھی ادھر ہی آنا ہے، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور یہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ایلیگیشن کیا ہے؟ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے سر، جب ایلیگیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارے جھوٹے مقدمات ہیں، آپ کی بات مان لی، تو پھر عوام کے درمیان میں آئے نا، وہاں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہاں ہائیڈ پارک میں چہل قدمی روز کرتے ہیں، سر پاکستان آئے نا، مینار پاکستان میں چہل قدمی فرمائیں۔ سر میں عرض کرتا ہوں دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے نام لینا میں شروع کروں گا، میاں شہباز صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب، نہیں، یہ خاندان میں سر، خاندان کے یہ 3 افراد کے نام لے کے آپ خاموش ہو گئے، باقی خاندان ظاہر ہے باہر ہے سارا، تو اس کے بعد کیا نام بتاتے ہیں آپ مجھے؟ نہیں، میری عرض تو سن اچھا لیں۔ میں آ رہا ہوں، آپ آگے طرف آ رہا ہوں۔ تحسین عابدی صاحب، آپ کی پارٹی بھی قبل از وقت انتخابات چاہتی ہے، تو کیا قبل از وقت انتخابات کی تیاریاں کر چکے ہیں، اور کیا یقین دہانی کہیں سے ہوئی ہے آپ لوگوں کو، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا کہ جی انتخابات قبل از وقت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں علی، ہم یقین دہانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے سخت دور سے گزرنے والے لوگ ہیں، اب بھی گزر رہے ہیں۔ ہم سزائیں، اگر ہمیں کوئی جو ہے عدالتیں بلاتی ہیں، ہم جاتے بھی ہیں، ہم جیلیں بھی بھگتے ہیں، نہ ہم لندن بھاگتے ہیں، نہ ہم علاج کے بہانے بھاگتے ہیں، نہ ہم علاج کے مریض کو دیکھنے کے بہانے بھاگتے ہیں، ہم کسی بہانے نہیں بھاگتے۔ اچھا چلیں، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے علاج کے بہانے بھاگی ہے۔ میں بتا رہی ہوں کہ ہم یہیں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے لوگوں کے درمیان، پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ہی ہے کہ ایک عوامی پارٹی ہے، لوگوں کے درمیان کھڑی ہوئی پارٹی ہے۔ ہم کیسز بھی فیس کرتے ہیں، ہم جیلوں کو بھی فیس کرتے ہیں، ہم عدالتوں کو بھی فیس کرتے ہیں، ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں۔ ابھی بھی اگر ہم روڈ سے نکلنے کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام آباد کی مارچ کی بات کرتے ہیں، تو ہم پیورلی عوام کے لیے نکلنے کی بات کر رہے ہیں۔ علی، ہمیں اپنی عوام کی فکر ہے کہ جس طرح مہنگائی کا بوجھ عوام پہ ڈالا گیا ہے، جس طرح لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے، مطلب آپ نے ان کو بالکل ختم کر دیا، ہر طرح کے ٹیکسز ان پہ لگا دیے، تنخواہیں ان کی آپ بڑھاتے ہی نہیں ہیں، مہنگائی آپ نے ان کی آمدنی سے زیادہ آپ نے مہنگائی کر دی۔ سندھ گورنمنٹ کا یہ قدم اچھا تھا کہ 25,000 مزدور کی تنخواہ مقرر کی، اور یہ اچھا قدم تھا۔ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ، ہماری جب پہلی بھی گورنمنٹ تھی علی، ہم نے پینشن میں 150% اضافہ کیا، جو کہ کسی گورنمنٹ نے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اضافہ نہیں کیا۔ ہم نے تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا، ہمارا پورا ٹینیور اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے پیورلی عوامی پالیسیز بنائی ہیں۔ لیکن یہ حکومت جس طرح عوام دشمن حکومت ہے، تمام لوگوں کو میں تو کہتی ہوں ایک جمہوری طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پروٹیسٹ کریں، پروٹیسٹ کے لیے آپ روڈوں پہ ہی نکلتے ہیں، آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں نکل رہے، ہم عوام کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس حکومت کو گھر جانا ہی ہوگا علی، کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک آئینی حق ہے ہمارا کہ اگر آپ ظلم کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولوی کی سینگ ہے نا کہ ظالم کی حکومت کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے علی، یہاں پہ لوگوں کو روز کی بنیاد پہ مارا جا رہا ہے، کبھی بھوک کے نام پہ مارا جا رہا ہے، کبھی مطلب ڈفرینٹ مسائل سے، کبھی وہ کسی چیز میں مر رہے ہیں، کبھی کسی بے روزگاری سے مر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں تو تمام لوگوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس سے بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو جس طرح تحسین عابدی صاحبہ بات کر رہی ہیں، یہی میں چاہ رہا تھا کہ اس وقت خاص طور پہ حکمران جماعت کی جانب سے نصرت واحد صاحبہ سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں جی، ان سے پوچھتے ہیں، ان ساری باتیں ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن تحسین یہ بات بھی دیکھیے کہ آپ جو وفاق کے خلاف تو احتجاج کرنے کو تیار ہیں، لیکن جس طرح کے مسائل سندھ میں لوگوں کو درپیش ہیں، اور سندھ کا اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بالخصوص معاشی ہب بھی ہے، یہاں پر تو جو جماعتیں ہیں، وہ ایم کیو ایم ہو، پی ایس پی ہو، دیگر جماعتیں ہیں، وہ ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے دیکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں، ڈالر اوپر چلا گیا، یہ سب کچھ ہے، لیکن سندھ کے عوام کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ آپ کے خلاف ہی نکلنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا سنیں علی، ہمیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ میں بات سن رہی تھی کہ جی اگر ان کا اتنے بڑے فیلئرز ہیں تو ان کو مینڈیٹ کیوں ملتا ہے عوام کا؟ ووٹ جو ہوتا ہے وہی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں۔ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں نا، ہم سلیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، ہمیں لوگ منتخب کرتے ہیں۔ لیکن بیک ٹو یور کوسچن، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں سندھ میں اس وقت کراچی میٹروپولیٹن سٹی، آپ نے بھی کراچی کی بات کی، کراچی میں 14 ایم این اے کس پارٹی کے ہیں؟ وہی پارٹی ہے جو فیڈرل میں بیٹھی ہے۔ 6-7 ایم این اے کس پارٹی کے ہیں؟ وہی جو ان کے الائے ہیں، جو ان کے ساتھ فیڈرل میں بیٹھے ہوئے۔ ان لوگوں کو کیا فنڈ؟ سندھ گورنمنٹ بہت بری ہے، بقول آپ کی بہت بری ہے، کوئی کام نہیں کرتی۔ کراچی میں آپ کا اتنا بڑا اسٹیک ہے، آپ کو فنڈز ملتے ہیں، آپ کو انفراسٹرکچر کے لیے ملتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے ملتے ہیں، کیا وہ فنڈز آپ نے لگائے؟
کسی ایک یوسی میں آپ نے لگائے. آپ کا NA-249 کا جو الیکشن تھا یہ اس کا واضح ثبوت ہے. کوئی سی بھی پارٹی, مطلب چھوٹی چھوٹی علاقے کی پارٹیوں کو تو میں نام ہی نہیں لوں گی جس سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, میں علاقے کی پارٹیوں پہ بلیو ہی نہیں کرتی, ٹھیک ہے. میں بڑی پارٹیوں کے نام لوں گی کہ ان کی بھی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, کہ لوگ کس طرح سے فرسٹ سیکنڈ سے سروس میں بھی آپ کو جتا دیا گیا, آپ 6-7 نمبر پہ آئے گے, سب کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. تو پیپلز پارٹی پہ لوگ اعتبار کر رہے ہیں تو ووٹ دے رہے ہیں نا. عوام ایسا تو نہیں ہو سکتا نا علی کہ کراچی کے 3 کروڑ عوام 3 کروڑ کارکردگی نہیں دیکھ رہے اور وہ ووٹ دیے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے فلاز ہوں گے, میں مانتی ہوں کہ ہماری 100% پرفارمنس نہیں رہی ہوگی, لیکن ہمیں جب جب کام کرنے کا موقع ملا, ابھی آپ دیکھیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب جس طرح کام کر رہے ہیں, آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا اگر آپ باہر نکلے تو جس طرح کام ہو رہا ہے ہمیں ملا ہے, ہمیں فل امپاور کیا گیا ہے یہاں پہ. ہم نہ کریں تو پھر آپ ہمیں بولیے گا. جی ڈاکٹر صاحب رپلائی کر دیجئے. جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی. آپ مجھے علی بھائی تھوڑا سا ٹائم دیں اس پر. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل انہوں نے صحیح کہا, پیپلز پارٹی کے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں, اس لیے جیلوں میں جاتے ہیں کہ کئی 100 ارب روپے کی کرپشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس لیے میں شرفیل میمن بھی اندر چلے جاتے ہیں اور آغا سراج درانی صاحب بھی اندر چلے جاتے ہیں, تو اس لیے اندر جاتے ہیں, عوام کے لیے نہیں جاتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بولا کہ بھائی 14 MP کا اور MNA کا انہوں نے گنتی بتا دی, بہت اچھی گنتی بتائے, تو ذرا سا جا کے قانون پڑھیں اور یہ 18th امینڈمنٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبے کے پاس ہیں, اور آرٹیکل 140 ہے جس کی ایگزیکٹلی امپلیمنٹیشن بھی کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی ناکام ہے, کیونکہ اپنے ہاتھ سے سارے فنڈ خرچ کرنے اور سارے اپنے مفادات چلانے. تیسری بات یہ کہ جو انہوں نے بات کی کہ سارے اپوائنٹمنٹ پر یہ باتیں بتا رہے ہیں, تو یہ سیاسی بھرتیاں کرنے میں مشہور ہے. بھائی یہ صوبہ سندھ کا سارا کبڑا ہوا اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نوکریاں یہاں پر بیچی ہیں, سیاسی بھرتیاں یہاں پر کی ہیں, اسی لیے صوبے میں آج تک ایک کوہرام مچا ہوا ہے, آج تک کرائسس ہے. اور آپ سڑکوں پہ ڈاکٹر صاحب اگر اب آپ کی پارٹی سڑکوں پر آتی ہے, سب کچھ PTI کے ہاتھ میں. اچھا باجوہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی پارٹی ظاہر سندھ میں بھی موجود ہے, گو کہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتی, لیکن سندھ میں موجود تو ہے نا آپ کی پارٹی بھی, یہاں سے بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں آپ لوگ, اور اس بار تو نہیں لیکن اس سے پہلے سیٹیں بھی تھی یہاں سے. اگر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہاں جو کراچی خاص طور پر MQM یا PSP اس طرح کی دیگر جماعتیں نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سندھ میں کارکردگی اچھی نہیں ہے, تو کیا مسلم لیگ نون ان کا ساتھ دے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ پہلے ہی اپوزیشن میں PDM میں ایک دراڑ پڑی اور پاکستان پیپلز پارٹی PDM سے علیحدہ ہوئی. ہم کوئی ایسا کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا چاہتے جس میں پاکستان میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان میں کوئی دراڑ آئے, نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات اس میں باجوہ صاحب توقف کیجئے گا. نصرت بھائی صاحب نے میں جوائن کیا ہے اور کافی دیر سے ظاہر بات کرنا چاہ رہی تھی وہ بھی, اور لیکن آج ظاہر تھوڑا سا مسئلہ ہے ٹیلی فون کے حوالے سے. بہت شکریہ نصرت بھائی صاحبہ. بات کر رہے ہیں ہم خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب تک زندہ ہوں انصاف کی جنگ لڑتا رہوں گا اور قانون کی جنگ جیتنے تک ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی. تو قانون کی جنگ جیتنے تک تو جمہوریت نہیں آ سکتی, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس اخلاقی معیار ہے تو جمہوریت کامیاب ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں خان صاحب کے پاس تو ہیں یقیناً کہ اخلاقی معیار بھی ہے, اور جس طرح وہ قانون کی جنگ جیتنے کے لیے اور جیتنے تک وہ کہہ رہے ہیں ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی, تو اس وقت جمہوریت ہے مکمل طور پہ یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں جمہوریت تو اپیرنٹلی تو ہے. اگر جمہوریت اس طرح ہوتی جیسا کہ امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے یا باقی دوسرے ممالک میں جہاں پہ جمہوریت پائی جاتی ہے, یہاں پہ تو کوئی بھی الیکشن اگر آپ یاد کریں چاہے پہلے زمانے کا یا آج کا یا 18 کا یا 13 کا اس سے پہلے کا, جو بھی الیکشن ہوئے ہمیشہ یہی الزام لگتا ہے کہ فیئر الیکشن نہیں تھا. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب تک لوگوں کو پورا اعتماد نہیں آئے گا تب تک کیسے اس کو کہا جائے کہ یہ جی 100% صحیح الیکشن ہوا ہے. اچھا اس میں مختصر سا مجھے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات. اچھا اب میں ایک سوال اپوزیشن کی جانب سے جس وقت بات ہوئی ہے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجئے. اپوزیشن کی جانب سے یعنی PDM کے پلیٹ فارم سے, اور بات کی فضل الرحمان صاحب نے, جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, دونوں نے کہا جی اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا اور یہ آپ کے خلاف جو ہے اب سڑکوں پر نکلنے والے ہیں, بالخصوص مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوگا.
تو کتنا خطرہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ اب ظاہر ہے اسے گھر واپس نہیں جائیں گے اور لانگ مارچ تک معاملات جائیں گے تو پھر یقیناً گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے گھر جانا پڑے؟ یہ تو ایسی فنی سی بات ہے. یہ آپ کو پتا ہے پی ڈی ایم پہلے بھی کس طرح متحد ہوئی, کس طرح ٹوٹی, کس طرح ان کے جلسے ہوئے, جلسیاں ہوئیں, پروٹیسٹ کیے انہوں نے, جو بھی چیزیں تھیں سب کے سامنے ہیں. وہ اس کے بعد ہی مطلب ڈر کوئی نہیں آپ لوگوں کو اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ جائے, احتجاج کرے, کچھ نہیں ہے. بس صرف ہمیں جو ڈر ہے نا, جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ مہنگائی اگر ہم لوگ تھوڑی سی کسی طرح قابو پا لیں تو انشاءاللہ لوگ جو ہے نا کیا مشکلات کیا ہے, مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی؟ یہی بات تحسین عابدی بھی کر رہی ہیں, یہی بات آصف باجوہ صاحب بھی کر رہے ہیں. تو مہنگائی پہ کیوں کنٹرول اب تک نہیں پا سکے آپ لوگ؟ 3.25 سال حکومت کو ہو گئے. دیکھیں 3 سال کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کرونا نے پوری دنیا کو اوپر افیکٹ کیا ہے. یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے, آپ کہیں پہ بھی جا کے دیکھ لیں, دنیا کے کسی کونے میں بھی دیکھ لیں, چیزیں ڈبل نہیں ٹرپل مہنگی ہو چکی ہیں. لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ رفاہی ملک ہیں, وہ اپنے لوگوں کو فنڈ فراہم کرتے ہیں, وہ چیزیں فراہم کرتے ہیں. وہ رفاہی ہے تو یہاں بھی تو ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے نا. بات تو ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے نا. اچھا, اس پر آپ تحسین آپ رسپونڈ کیا کریں گی؟ اس بات کو تو آپ بھی مان رہی ہیں جو نصرت واحد صاحبہ فرما رہی ہیں کہ پوری دنیا سے ظاہر ہے کورونا سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, تو پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے, ایک وجہ مہنگائی کی یہ بھی ہے. یہی سمجھتے ہیں آپ لوگ بھی؟ یہی سب سے بڑی وجہ ہے. میں علی کرونا سے پہلے بھی مہنگائی کے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں, it's been 3 years کہ یہ رول کر رہے ہیں, اور کرونا کو کتنے 2 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں. اور مہنگائی صرف پاکستان میں کرونا نہیں آیا ہے, کرونا بنگلہ دیش جیسے ملک میں بھی آیا ہے, کرونا جو ہے انڈونیشیا جیسے ملک میں بھی آیا ہے, کرونا نیپال جیسے ملک میں بھی آیا ہے. وہاں پہ تو یہ ریشو نہیں ہے مہنگائی کا. ان کی اکانومی تو مطلب آپ ہر ایک کو جب طنز مارتے تھے نا, اس کو ایک نارمل پاکستانی کا مزاج تھا 2% کا آدمی کہتے تھے, اب تو 2% بھی ہم سے اوپر چلا گیا ہے. مطلب ہم کس نہج پہ آ گئے, ہمارے لوگوں کو, ہمارے ملک کو کس نہج پہ لے کے آ گئے کہ ہم تمام جو بالکل لیس ڈیولپ کنٹریز تھی, ہماری اکانومی ان سب سے نیچے آ گئی. مطلب آپ اتنے بڑے اسکیم اتنے بڑے نہ کرتے, آپ نے کوئی ایک کلیم جو آپ نے پورا کیا, مطلب آپ آئی ایم ایف کے پاس جس طرح ان کی شرائط مانتے جا رہے ہیں, وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا چلا جا رہا ہے. مطلب آپ اتنے نہیں, لیکن یہ دیکھیے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تحسین باجوہ صاحب, آپ بھی نصرت واحد صاحبہ تو یہ فرما رہی ہیں کہ جی ان کے احتجاج سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ باہر آ کے احتجاج کرتے رہیں. باجوہ صاحب تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ احتجاج کر لیں یا لانگ مارچ کر لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں ان چیزوں سے پڑتا, صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا ہے مہنگائی, اسے بھی قابو پانے کی کسی نہ کس طرح کوششیں ہم کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو جب پتہ چلے گا جب عوام سڑکوں پہ آئیں گے اور احتجاج ہوگا, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دلیری سے اور بہادری سے ہمیں فیس کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا مہنگائی کی کہ ابھی تھوڑا سا مسئلہ, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ جو کرونا کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے. کرونا آنے سے پہلے 6.5 پہ چھوڑ کے گئے تھے میاں نواز شریف صاحب اپنی اکانومی کو, جی ڈی پی ریٹ کو, تو یہ اس سے پہلے مائنس میں آ گیا. اور جس طرح وہ میری بہن کہہ رہی تھی, بنگلہ دیش میں بھی کرونا آیا, انڈیا میں بھی کرونا آیا, ملائیشیا میں بھی کرونا آیا پوری, اور یہ تو کہتے ہیں ہم نے کرونا کا بڑی ہم نے پلاننگ کی ہے. اور ہماری دنیا نے تعریف کی ہے باجوہ صاحب, آپ لوگ مان نہیں رہے, دنیا نے تعریف کی ہے کہ جی کرونا سے اچھے انداز سے نپٹا ہے خان صاحب نے. نہیں, پاکستان کی قوم کو دیکھیں نا, پاکستان کو کیا دیا, پاکستان کے عوام کو کیا دیا انہوں نے کرونا سے کیسے. یہ غلط بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سے اشاریے ہیں, یہ جو اکانومی کے متعلق یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. اگر ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے تو ڈالر پھر جو ہے وہ پھر کیوں اوپر جا رہا ہے؟ اگر ڈالر بڑھنے کی کیا ہو جائے نصرت واحد صاحبہ, یہ کیونکہ ڈالر سے جڑی ہیں ساری چیزیں, جیسے ڈالر اوپر جاتا ہے تو مہنگائی میں ظاہر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں ڈالر کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو ان لوگوں نے روپیہ جو تھا چھاپ کے آرٹیفیشلی رکا ہوا تھا جی انہوں نے, بالکل جب اسے آزاد چھوڑا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اوپر جائے گا, کیونکہ مہنگائی جتنی زیادہ دنیا میں بڑھ چکی ہے, آئل جتنا مہنگا ہے, گولڈ جتنا مہنگا ہے, اس کے حساب سے ڈالر کی قیمت اوپر جاری ہوتی ہے. اس میں ہمارا لینا دینا نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہے, اور روپے کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے. جی نصرت واحد صاحب بالکل یہ جو بات کر رہی ہیں باجوہ صاحب سن لیا آپ نے. تحسین آپ رسپونڈ کریں گے اس پہ جو نصرت واحد صاحب جو کہہ رہی ہیں جی پوری دنیا متاثر ہے مہنگائی سے, ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پچھلے 10 سال جنہوں نے حکومت کی ہے وہ قصور ہے.
14% पेट्रोल पे ले रहे हैं टैक्स, आपको पता है? ये लोग तो 54% लेते रहे। जनाब अली, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। मैम ने ये कहावत सुनी होगी कि अगर वो गलत कर रहा है तो हम भी गलत करेंगे। ये कोई नहीं, हम गलत नहीं कर रहे, हम गलत नहीं कर रहे, इतना टैक्स तो लेना जरूरी था। मैंने आपकी टर्न में नहीं बोला, काइंडली मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो वो जो आप मतलब दूसरे मुल्कों की एग्जांपल्स आप देते हैं, आप झूठे झूठे क्लेम्स करते हैं, मतलब अभी भी आप टीवी, नेशनल टीवी पे बैठ के आप कह रहे हैं कि जी मैंने अभी आपसे पूरी इलेबरेट की है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कि जी हम सबसे नीचे हैं, सब जगह महंगाई बहुत है। आज ही सरकारी रिपोर्ट आई है और वो टीवी पे रिपोर्ट मैंने पूरी देखी है कि किसके कितने रेशो, इनके कितने रेशो हैं। मैम ने एक और बात की कि जी हमें फर्क नहीं पड़ता। यही बात तो हम कहते हैं जी, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लोग भूख से मरे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लोग खुदकुशियां नहीं जी, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है बिल्कुल। हमें आपके इत्तेहाद से और एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता। वो ये कह रही है तहसीन कि हमें एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता, पीडीएम के प्लेटफॉर्म आपकी यूनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएंगे, करप्ट लोग सारे इकट्ठे होंगे। करप्ट लोग सारे इकट्ठे होंगे। बाजवा साहब यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि वो तो ये तहसीन यही बात वो कर रही है कि जी आप सारे लोग, वो अभी भी जाहिर है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कहा जाता है अपोजिशन में जितनी जमातें सारे करप्ट हैं, ये करप्ट लोग सारे इकट्ठे भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। सर मैं अर्ज करता हूँ सर, ये कहते थे एक माह, ये इसी बयानिए पे आए थे कि मैं करप्शन को खत्म करूंगा और चोरों से चोरी बरामद करूंगा। सर इन्होंने कहा था एक माह में सारा कुछ ठीक कर दूंगा, फिर कहा 90 दिन में सही कर दूंगा, फिर कहा 100 दिन में सही कर दूंगा। ये अपनी प्रोग्रेस से किस चोर से चोरी शुदा माल बरामद हुआ? कौन सा माल किससे बरामद कर सके? ये जी नुसरत भाई साहब रिप्लाई कर दीजिए आखिरी इस पर, आखिरी 30 सेकंड है। मुझे उनकी आवाज नहीं, मुझे आवाज नहीं। वो कह रहे हैं जी आज तक किससे माल बरामद किया है आपने? कुछ भी नहीं किया इस गवर्नमेंट ने। हैं, इनको नहीं पता कि कितना ज्यादा नैब ने रिकवरी की है, वो किससे लिखी है? कोई हमारे बंदों से थोड़ी की है। जो पिछले 16 साल में रिकवरी हुई है उससे डबल और ट्रिपल रिकवरी सिर्फ नैब कर चुकी है। उसके अलावा बाकी में बहुत ज्यादा। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इसमें ये है कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है ना, इसमें से अगर प्रूफ मिल भी जाए तो उनसे निकलवाना बेइंतहा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा पहले सारी बिल्डिंग जल जाती थी, सारे रिकॉर्ड जल जाते थे, वो जरदारी साहब की वैन गायब हो गई। तो ये चीजें कोई ऐसी आसान नहीं होती। कोई मर्डर जो करता है ना उसको पकड़ सकता है बंदा, लेकिन ये आप तो गवर्नमेंट में ठीक वक्त से किल्लत है। भाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नुसरत भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, तहसीन आबदी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोहम्मद सफ़ान मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि आज कौमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से जो वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया उस पर बड़ी अहम बात उन्होंने की कि कानून की जंग जीतने तक मुल्क में जमहूरियत नहीं आ सकती। और आपकी पार्टी का नाम तो तहरीक इंसाफ है, ज़ाहिर है को इंसाफ चाहिए, वो किसी भी शोबे की हम बात कर लें। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।